اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم اپنے چینل اسلامک نالج میں ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت ہشتم کے لیکچرز اپلوڈ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ان لیکچر سے ہمارے اسٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھیں گے اور ترجمۃ القرآن کو سلیبس میں شامل کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنی پنجاب حکومت کا، کہ جنہوں نے یہ ایک سٹیپ لیا، اور یہ ایک بہت ہی قابل تحسین سٹیپ ہے کہ اسکولوں میں، مدارس میں تو یہ کام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا آگے بھی، اور اسکول میں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے بچوں کی ایک بڑی تعداد اسکول میں پڑھتی ہے، اور یہاں پر پڑھنے والے بچوں کو قرآن پاک سے نالج بہت ہی کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا بلکہ۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، اور جب میں 8th کلاس کو ترجمۃ القرآن پڑھا رہی ہوں تو بچوں کو کسی بھی صورت کا ایون نام بھی پتہ نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ یہ اتنا اچھا ایک سٹیپ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا بیسک، اور بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا نالج ہو سکے گا کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن پاک کو شامل کر کے اور اس پہ عمل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ میں یہاں پر حکومت کی شکر گزار بھی ہوں، اور اس احسن قدم کے لیے ان کی بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں۔ تو جہاں تک بات ہے ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت ہشتم کے سلیبس کی، تو ہم یہاں پر بات کریں گے، یہ فہرست ہماری بک میں دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو بک بہت ہی پیاری خوبصورت ڈیزائن ہوئی ہے، اس کے پیجز کے کلرز، اس کے اندر جتنے بھی کلرز لگائے گئے، اور اس کے بعد جو اس کا مین پیج ہے بہت ہی خوبصورت کلرز کے ساتھ، تاکہ بچے نہ صرف کتاب کو دیکھیں بلکہ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اس سے اٹریکٹ بھی ہوں۔ قرآن پاک خوبصورت کتاب ہے، اسلام خوبصورت دین ہے، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ میرے خیال سے جو ہمارے ڈیولپرز ہیں اس بک کے، انہوں نے جب یہ بک بنائی تو اسی سوچ کو رکھا۔ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بچوں کو بھی یہ بک بہت زیادہ پسند آئی۔ تو جہاں تک بات کی جاتی ہے قرآن مجید کے برائے جماعت ہشتم کے سلیبس کی، تو اس کے اندر جو صورت سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے سورہ زخرف۔ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ سورہ زخرف سے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا اختتام کہاں تک ہوگا 8th کلاس کے سلیبس میں، تو وہ سورہ مریم تک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ مریم پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ جماعت ششم یعنی 6 کلاس سے لے کر 10 جماعت تک اسی طرح سے جو سلیبس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ترتیب دی گئی ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے بک کی جو فہرست ہے اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں گے، اس کے اندر اور کیا کیا شامل ہے۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے رکھا وہ کیا ہے؟ پیارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ ویسے تو آپ کا انٹروڈکشن قلم زیر قلم آ ہی نہیں سکتا، سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے تمام قلم بھی اگر استعمال کر لیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا انٹروڈکشن دینے کے بعد قرآن مجید کے آداب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہدایات برائے اساتذہ کرام، اس کے بارے میں زرور بات کروں گی اساتذہ کرام کے لیے اسپیشلی، کہ کیونکہ یہ اساتذہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ اس سے پہلے اسکول لیول پہ اس طرح سے ترجمہ قرآن نہیں پڑھایا جا رہا تھا، تو صرف 9th-10th کی ہم بات کریں تو اسلامیات لازمی اور اختیاری میں کچھ پورشن اور کچھ صورتوں کی گنی چنی 2-3 صورتوں کا بس چند آیات دے دی گئی تھیں، اور اس سے بچوں کو پڑھا دیا جاتا تھا، لیکن بچے اس میں بالکل بھی سوری ٹو سے کہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے۔ تو اب اس میں باقاعدہ اساتذہ کرام کے لیے بھی ہدایات دی گئی ہیں، اور ہمارے لیے
ایک بہت ہی یہ زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس کے بعد مقاصد تدریس، کہ اس کو پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں، ترجمۃ القرآن کو پڑھانے کے یا آپ اسٹوڈنٹس کے پڑھنے کے کیا مقاصد ہوں گے۔ اور پھر ہماری جو صورتیں سلیکٹ کی گئی ہیں جماعت ہشتم کے لیے، 8th کلاس کے لیے، وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں ایک جو چیز پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے، ہم ان کے مقاصد تدریس پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مقاصد تدریس، یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ مقاصد تدریس، طلباء جماعت ہشتم کے لیے منتخب درسی مواد کی تکمیل کے بعد اس قابل ہوں گے کہ، یعنی جب آپ اس کتاب کو جو قرآن پاک کی صورتوں پر مشتمل ہے پڑھ لیں گے تو آپ کس قابل ہو جائیں گے، مختص یعنی جو صورتیں اس کے اندر شامل ہیں، سلیکٹیو صورتیں، مختص قرآنی صورتوں کے مکمل نام اور ان کے معنی جان سکیں گے، الحمدللہ۔ مذکورہ صورتوں کا تعارف کروا سکیں گے، مذکورہ صورتوں کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے مذکورہ قرآنی صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں گے اور ان کا فہم حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے جی منتخب قرآنی آیات کے بامحاورہ ترجمہ کے امتحانی جائزہ دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کے معنی جان سکیں گے۔ تو اس کے بعد ہے نمبر، اگر ہم 7 پوائنٹ پہ جائیں تو نصاب میں موجود قرآنی صورتوں میں مذکور قرآنی دعاؤں کو ترجمہ کے ساتھ یاد کر سکیں گے۔ جی ہاں، اس پوائنٹ کو میں مینشن کرنا چاہوں گی، یہ جو 7 پوائنٹ ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ہر صورت کے اینڈ پہ صورت میں موجود جو قرآنی دعا ہے وہ شامل کر دی گئی ہے، جنہیں ہم دعائے ماثورہ بھی کہتے ہیں۔ تو دعا ایک کسی بھی صورت میں اگر کوئی دعائیہ الفاظ ہیں تو وہ اینڈ پہ دے دیے گئے ہیں تاکہ بچے ان کو دعا کے طور پر یاد کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب پر عمل کر سکیں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں جو ہمارے پچھلے انبیاء کرام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پہلے کے جو انبیاء تھے ان کے حالات زندگی، ان کی اقوام، ان کی قومیں، ان کی امتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب آپ یہ صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو ان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ نمبر 10 پوائنٹ پہ کہ ان کے دلوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت اور عظمت راسخ ہو جائے گی، یعنی آپ کے اور میرے دل میں جو استاد ہیں اور شاگرد ہیں، ان سب کے دلوں میں جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمارے لیے جو، کیونکہ ہمیں پہلے کبھی اس سے بتایا نہیں گیا، بچوں کو اس سے پہلے کبھی بتایا نہیں گیا، تو اب جب یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں جو ہمارے سابقہ انبیاء کرام ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، ان کی محبت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 11 پوائنٹ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف کروا سکیں گے۔ ظاہری بات ہے جب آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کا تعارف بھی آپ پھر کروا سکیں گے۔ اور نمبر 12 پوائنٹ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قرآنی تذکرہ کی اہمیت جان سکیں گے، یعنی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا۔ نمبر 13 پوائنٹ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمانی تذکرے سے اپنے دل و دماغ کو منور کر سکیں گے۔ جی ہاں، اس کے بعد نمبر 14 پوائنٹ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگی سے اپنے لیے مثالیں تلاش کر سکیں گے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی زندگی، ان کے زندگی کے جو حالات ہیں، ان کی اقوام نے، ان کی امتوں نے جو نافرمانیاں کیں اور ان پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے وہ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان سب کو پڑھنے کے بعد یہ سب ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ نمبر 15 پوائنٹ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور دین پر ثابت قدم رہنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے انشاءاللہ،
جب ہم صورتوں کو پڑھیں گے، جب آپ روز کی بنیاد پہ انشاءاللہ لیکچر لیں گے، تو آپ کو کافی حد تک معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے دل میں کتنی اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت کیسے عظمت اور محبت جو ہے وہ جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تو آج ہم اگر فہرست کی بات کریں گے، تو آج ہم صورت نہیں، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے یہاں پہ دیا گیا، وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے، یہ ایک خوبصورت نظارہ ہے، مسجد نبوی ہے جو کہ مدینہ منورہ میں ابھی بھی ہے، اور اس کی آپ زیارت کیجئے۔ اور مسجد نبوی ایک ایسی خوبصورت جگہ اور مسلمانوں کے لیے عقیدت کی جگہ ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اچھا جی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں۔ ایک ہوتا ہے محبوب بندہ، ایک ہوتا ہے بہت پسندیدہ بندہ، اور ایک ہوتا ہے محبوب یا پسندیدہ ترین بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ترین بندے اور آخری رسول اور محبوب ترین جو رسول ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی جن کی ہم امت ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو غالب فرمایا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور اب وہ مقامات کیا ہیں؟ ہم آپ کی شان مبارک، یہاں پر آپ کو ہیڈنگ نظر آ گئی ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہے تاجدار ختم نبوت۔ تو اس کے لیے آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 40 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے سے نبوت کے اوپر جو مہر لگا دی گئی تھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد۔ سورہ توبہ کی آیت 40 سے یہ آیہ مبارکہ لی گئی ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے یعنی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ یقیناً اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے۔ آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہے۔ نمبر 3، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعا دلوں کا چین اور قرار۔ آیہ مبارکہ 103 سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَہُم،
ترجمہ ہے، بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی دعا جو ہے وہ دلوں کا قرار اور چین ہے۔ نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ سورہ توبہ آیت 40 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین سے قرب۔ سورہ احزاب آیہ نمبر 6 میں بیان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بچوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ ازواج مطہرات سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ چلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نمبر 6، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بیعت کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا ہے، یعنی آپ کی بات مان لینا، آپ کی دی گئی تعلیمات کو مان لینا، اصل میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ماننا ہے۔ اس حوالے سے سورہ فتح کی آیہ نمبر 10 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ترجمہ، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عمل کو اپنا فعل قرار دینا، یعنی جو عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا فعل قرار دیا ہے۔ اس کی تصدیق میں سورہ انفال کی آیہ نمبر 17 بیان کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہیں پھینکی وہ مشت بر خاک جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ نمبر 8، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں بیان کیا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دے تو ان کے لیے اپنے اس معاملہ میں کوئی اختیار رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گیا۔
جی، تو جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول فرما دیں وہی فیصلہ مومنین کو قبول کرنا ہے، اس کے اندر اپنی دلیلیں، اپنی جہتیں ہم نہیں دے سکتے اگر ہم مومنین ہیں تو۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں بابرکت مقامات کی سیر کرانا۔ سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندہ کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جی، یہاں پر واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 10، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزکی اور معلم، کتاب و حکمت بن کر آنا۔ یہ سورۃ آل عمران اور آیا نمبر 164 164 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ یقینی گمراہی میں تھے۔ نمبر 11، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چاہت اور رضا پر قبلہ کی تبدیلی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ ترجمہ، یقیناً ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یعنی اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے حد محبت تھی اور ہے بھی۔ نمبر 12، طلب مغفرت کے لیے رحمت للعالمین رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا حکم۔ سورۃ النساء آیا نمبر 64 میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور ان کے لیے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشش مانگتے، تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا پاتے۔ اس آیہ مبارکہ سے
ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کی بخشش میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں، اور ان کا وسیلہ دے کر ان سے دعا کروا کے ان پر درود پاک کی کثرت کر کے ہم اپنی مغفرت کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں۔ جی تو آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اب جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں آداب تلاوت قرآن مجید اور اس کے ساتھ سورہ زخرف کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ جانیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ مجھ سے پڑھنے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ تمام تر غلطیوں سے مبرہ فرما کر میرے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔